السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ فلق کی فضیلت۔ سورۃ فلق اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پہ رکھ دیا اور عرض کیا، مجھے سورۃ ہود اور سورۃ یوسف پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سورۃ فلق سے بہتر کوئی سورت تم نہیں پڑھ سکتے۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ معوذتین کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لیے معوذتین سے بہتر کوئی سورت نہیں۔ معوذتین آفات سماوی مثلا طوفان، زلزلہ، سیلاب، قحط، آندھی اور ژالہ باری وغیرہ سے بھی اللہ کی پناہ مہیا کرتی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں، جحفہ جگہ کا نام ہے اور ابوا یہ بھی جگہ کا نام ہے کہ درمیان ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ اچانک ہمیں آندھی اور شدید تاریکی نے آ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معوذتین کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگنی شروع کر دی اور فرمایا، اے عقبہ، ان دونوں صورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگو۔ کسی پناہ مانگنے والے کے لیے ان سے بہتر کوئی صورت نہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے، اگر کوئی اس طرح کی ناگہانی آفات کا سامنا انسان کو کرنا پڑ جائے، مثلا کوئی طوفان آ جائے، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، قحط سالی جو ہے وہ آ جائے، آندھی جو ہے آ جائے یا ژالہ باری۔ آپ کو پتہ ہے جب آندھی آتی ہے وہ بھی بہت نقصان کر دیتی ہے۔ کثرت ژالہ باری بھی ہر چیز کو جو ہے نقصان پہنچاتی ہے۔ تو انسان کو پھر کیا کرنا چاہیے کہ اگر ان آفات میں سے کسی بھی آفت کا انسان کو سامنا ہے تو پھر انسان کو کثرت سے سورۃ فلق اور سورۃ ناس تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ آپ سے اس حدیث میں کیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان نے ان تمام پریشانیوں میں پناہ طلب کرنی ہے تو سورۃ فلق اور سورۃ ناس بہترین جو ہے انسان کی مدد کرتی ہیں۔ تو اس لیے ایسی کسی بھی سچویشن میں اگر انسان گر جائے تو اسے کثرت سے سورۃ فلق اور سورۃ ناس تلاوت کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگلی حدیث حضرت ابن عابش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، کیا میں تمہیں پناہ مانگنے والوں کی بہترین دعا نہ بتاؤں؟ صحابی نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ فلق اور سورۃ ناس یہ دونوں صورتیں پناہ مانگنے والی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد معوذتین پڑھنے کی تلقین فرماتے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تجھے دو ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو ان سب صورتوں سے بہتر ہیں جنہیں لوگ پڑھتے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھائی۔ اتنے میں نماز کھڑی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور نماز پڑھائی جن میں یہی دونوں صورتیں پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو فرمایا، اے عقبہ، ان صورتوں کی اہمیت سمجھ پائے ہو یا نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی سونے لگو تو یہ دونوں صورتیں پڑھو اور جب جاگو تب بھی یہ دونوں صورتیں پڑھو۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، سوتے وقت بھی ہمیں سورۃ فلق و ناس پڑھنی چاہیے اور جب ہم صبح اٹھیں فجر کی نماز کے بعد بھی سورۃ فلق اور ناس پڑھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کے بعد معوذات پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ احمد، ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے۔ اب اس میں یہ جو ہے نا معوذات، اس سے مراد تین صورتیں ہیں، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس۔ اور جو صورتیں ہیں معوذتین، اس سے مراد سورۃ فلق اور سورۃ ناس ہے۔ لیکن جہاں بھی معوذات آئے گا تو وہاں سورۃ اخلاص بھی، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، یہ تینوں صورتوں کو معوذات کہتے ہیں۔ انسانوں کی نظر بد اور جن شیاطین کے اثرات مثلا جادو، سایہ، جنون، وسواس، حسد اور شیطانی خیالات وغیرہ سے بچنے کے لیے معوذتین سے بڑھ کر مؤثر کوئی دعا نہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات و انسانوں کی نظر بد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب فرمایا کرتے تھے، لیکن جب معوذتین نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی تمام دعائیں ترک کر دی اور معوذتین کو اپنا معمول بنا لیا۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان جنات کی نظر بد سے بھی محفوظ رہنا چاہتا ہے اور انسانوں کی نظر بد سے بھی محفوظ رہنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ جادو سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، سایہ جنون سے، وسوسوں سے، شیطانی حملوں سے، شیطانی خیالات سے، تو اسے پھر کیا کرنا چاہیے؟ اسے کثرت سے شعور کے ساتھ سورۃ فلق اور سورۃ ناس تلاوت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معوذتین پڑھنے کی ہدایت کی، جسے پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر جادو کے اثر سے آزاد ہو گئے۔ اگر کسی کو جادو کا مسئلہ ہے تو پھر اسے کیا چاہیے؟ وہ کثرت سے سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھے۔ معوذتین جادو کا اثر زائل کرنے کے لیے سب سے بہتر اور مؤثر دم ہے۔ مرض الموت میں معوذتین پڑھ کر دم کرنے سے جان کرنے کی تکلیف آسان ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو معوذات پڑھ کر اپنے اوپر پھونکتے۔ جب مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو میں معوذات پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھونکتی اور برکت کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیرتی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی انسان کا آخری وقت آ چکا ہے تو پھر اسے کیا چاہیے؟ اسے سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس جو ہے وہ کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ تینوں صورتیں جو ہیں معوذات، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس جو تھا ان کو پڑھا حضرت عائشہ نے تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ وہ پھونک مار کی اللہ کے نبی کے جسم پہ وہ ان کے جو ہے وہ ہاتھ پھیرتی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اگر کسی کی موت کا وقت آ چکا ہے تو کثرت سے یہ تینوں صورتیں پڑھیں۔ اگر مریض خود نہ پڑھ سکے تو پھر جو بھی اس کے پاس ہے اس کی دیکھ بھال کے لیے اسے چاہیے یہ صورتیں پڑھے۔ معوذتین فضیلت اور اجر و ثواب کے اعتبار سے اپنی مثال آپ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے غور کیا آج کی رات مجھ پر ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ اس سے پہلے کبھی ایسی آیات نہیں دیکھی گئی، اور وہ ہیں سورۃ فلق اور سورۃ ناس۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی فضیلت تورات، زبور، انجیل، حتیٰ کہ قرآن مجید میں بھی سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس جیسے فضائل کی کوئی دوسری صورتیں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو روزانہ رات سوتے وقت سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھنے کی تاکید کی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ، جو قطع رحمی کرے اس سے تو صلہ رحمی کر، اور جو تجھے محروم رکھے اسے عطا کر، اور جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقبہ اپنی زبان کو روک، اپنے گناہوں پر آنسو بہا اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ، کیا میں تجھے ایسی صورت نہ سکھاؤں کہ اس جیسی صورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، نہ انجیل میں اور نہ قرآن میں۔ سن، تجھ پر کوئی ایسی رات نہ گزرنے پائے جس میں تو یہ صورتیں نہ پڑھے، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس۔ یہ احمد کی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کے نبی نے حضرت عقبہ کا بہت سی وصیتیں کی۔ پہلی وصیت کیا کی کہ قطع رحمی نہ کر، کیونکہ قطع رحمی کرنے والا جو ہے جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ صلہ رحمی کرنے والا جنت میں جائے گا۔ اور پھر کیا کہا، جو تجھ پہ ظلم کر اسے معاف کر، ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ تو یہ معاف کرنا یہ بہت حوصلے کا کام ہوتا ہے۔ جب دوسری بار آپ کی خدمت میں عقبہ حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، اپنی زبان کو روک، یعنی اچھی بات منہ سے نکال ورنہ چپ رہے، اور اپنے گناہوں پہ آنسو بہا اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ اور تیسری بار جب حاضر ہوئے آپ کی خدمت تو آپ نے کہا کہ رات کو سوتے وقت سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی تلاوت کر کے سویا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق دے ان تمام احکامات پہ عمل کرنے کی، آمین۔ صبح شام
3 مرتبہ سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھنا تمام بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شدید بارش اور تاریکی کی رات میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے نکلے تاکہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ میں نے جواب نہ دیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں نے پھر بھی کچھ نہ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شام اور صبح کے وقت 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، 3 مرتبہ سورۃ فلق اور 3 دفعہ سورۃ ناس پڑھو، یہ ہر مصیبت اور تکلیف سے بچنے کے لیے کافی ہوں گے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے، جو بندہ فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ سورۃ اخلاص، 3 دفعہ سورۃ فلق اور 3 دفعہ سورۃ ناس پڑھتا ہے، وہ شام تک، عصر کی نماز تک، وہ ہر طرح کی تکلیف، بیماری، پریشانی، انسانوں اور شیاطین کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو شام کو 3 دفعہ سورۃ اخلاص، 3 دفعہ سورۃ فلق اور 3 دفعہ سورۃ ناس پڑھتا ہے تو وہ صبح فجر تک ہر طرح کی مصیبت، تکلیف سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کتنا آسان عمل ہے، اور اگر ہم سب یہی چاہتے ہیں نا کہ ہم دنیا میں آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، انسانوں کے شر سے، جو ہے شیاطین کے شر سے محفوظ رہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبح شام 3 دفعہ یہ تینوں صورتیں جو ہیں شعور کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے۔ رات سونے سے قبل سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھنا اور دونوں ہتھیلیوں پہ پھونک مار کر سارے بدن پہ ہاتھ پھیرنا مسنون ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب سونے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے، ان پر پھونک مارتے، پھر سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھتے، پھر اپنے جسم مبارک پہ جہاں تک ہو سکتا دونوں ہتھیلیاں پھیرتے، پھر سر مبارک پہ ہاتھ پھیرتے، پھر چہرے مبارک اور سامنے کے بدن پہ پھیرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل 3 مرتبہ کرتے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ رات سوتے وقت بھی پہلے آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر سورۃ فلق اور پھر سورۃ ناس، اور اپنے پورے جسم پہ ہاتھ پھیرنا، پھر آپ نے دوسری دفعہ دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرنا ہے، ان پہ پھونک مارنے، پھر یہ تینوں صورتیں پڑھنی ہیں، پھر جہاں تک ہو سکے اپنے جسم پہ آپ نے ہاتھ پھیرنا ہے۔ تو یہ جو ہے عمل کرنے سے انسان رات کے وقت جادو سے محفوظ رہتا ہے، انسانوں اور شیاطین کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ تمام قسم کے شیطانی جو ہے شر، وسواس اور دیگر مصائب و آلام سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کے لیے سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس سے بہتر کوئی صورت نہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عقبہ میں نے کان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگا دیا۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا، اے عقبہ میں پوری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا، اے عقبہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جو ہے سورۃ اخلاص پڑھو، سورۃ فلق پڑھو، اور اس کے ساتھ پھر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ ناس بھی پڑھی، اور میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، یعنی کہ پہلے آپ نے سورۃ اخلاص پڑھی تو انہوں نے بھی اللہ کے نبی کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھی، پھر سورۃ فلق پڑھی تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورۃ فلق پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ ناس پڑھی تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورۃ ناس جو ہے مکمل پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی پناہ مانگنے والے کے لیے ان تینوں صورتوں سے بہتر کوئی صورت نہیں پائی گئی جس کے ذریعے پناہ مانگی جا سکے۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہم سب شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہنا چاہتے ہیں، لوگوں کے شر سے بھی محفوظ رہنا چاہتے ہیں، ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، اور ہم سب جو ہے اللہ کی پناہ جو ہے وہ بھی طلب کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر ہم کو کیا چاہیے؟ ہمیں سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس جو ہیں وہ پڑھنی چاہیے۔ تو اس لیکچر سے ہمیں سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی فضیلت کا جو ہے علم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شعور کے ساتھ کثرت سے صبح شام رات کو سونے سے پہلے اور کوئی بھی ناگہانی آفت کے وقت سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔
تاکہ ہم ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ رہ سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔